آج ہم آپ کے سامنے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے اسباب بیان کریں گے۔ قوم عاد کے افراد قد کاٹ کے لحاظ سے بڑے مضبوط تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں زبردست جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب علاقہ کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی، خوشحال لوگ تھے، فن تعمیر میں ان کو خاصی مہارت حاصل تھی، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ پرتکلف اور شاندار تعمیرات بنانے میں عاد کے لوگ اپنی مثال آپ تھے۔ 70 نسلوں پر مشتمل یہ قوم موجودہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ جنوب مشرقی عرب کے دور میں دور دراز علاقوں پر حکمران تھے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ عرب مورخین نے بائدہ یعنی برباد ہو جانے والے قبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی اونچی عمارتوں والے عاد ارم سے کیا سلوک کیا ہے۔ قوم نوح کی غرقابی کے بعد یہ لوگ زمین پر حکمران بنا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے پچھلی اقوام کی تباہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ چیزیں ان کے عقائد میں شامل تھیں۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور کر دیا تھا، کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ بچار کی قوتیں ختم ہو چکی تھیں۔ شیطان نے انہیں اللہ سے اس درجہ غافل کر دیا تھا کہ روزی دینے، اولاد دینے، صحت عطا کرنے، بارش برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش لیے تھے۔ قوم نوح جن بتوں کو پوجتی تھی، یہ قوم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے لگی تھی۔ عوام و خاص ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق کا جینا محال ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ گمراہی اور جہالت کے اندھیرے ہر طرف پھیل گئے تھے، اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لیے حضرت ہود مبعوث ہوئے اور عاد کی طرف بھیجا ان کا بھائی ہود۔ بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ حضرت ہود علیہ السلام میں بچپن سے ہی پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھی۔ آپ بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے تھے، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت میں آگے آگے رہتے تھے۔ عجز و انکساری، حلم و بردباری آپ کے اوصاف تھے۔ گناہ آلود ماحول سے تنگ آ کر آبادی سے باہر چلے جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں تفکر کرتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ جب شعور اس قدر مجلہ ہو گیا کہ غیب کی دنیا میں وقوف پذیر ہونے والے واقعات آشکار ہونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبوت سے سرفرازی کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ نے اعلان کیا، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی راہ بتاؤں۔ خدا واحد سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پتھر کے بت، مٹی سے بنے ہوئے مجسمے اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے یہ صنم تمہارے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیاہ رات کو روشن کرنے والا چاند اور لا تعداد ستارے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر گردش کرنے کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے، یہ تمہارے اعمال پر کس طرح مختار ہو سکتے ہیں؟ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو، شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ اس شرک کی تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں جسمانی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کی قدر کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے بڑائی اور نمود و نمائش کو ترک نہیں کیا اور اللہ کا شکر نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ گمراہ قوم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں
جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ کئی ناموں پر رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کچھ سند؟ قوم کے سرداروں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ عذاب کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر ہم اپنے بزرگوں کا راستہ ترک نہیں کریں گے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم پر اپنے رب کا عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگوں تک اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے خبردار کرنے کے لیے تم ہی میں سے ایک مرد مقرر کر دیا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس واعظ اور نصیحت سے میں کسی صلہ اور ستائش کا خواہش مند ہوں تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں تم سے کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتا، میرا صلہ اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ قوم نے آپ کی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کیا، بولے ہم برابر ہیں، تو نصیحت کر یا نہ نصیحت کر، ہمیں یہ عادت ہے کہ اگلے لوگوں کی اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان حجر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال، بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا جس کو قرآن نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارشیں ہی نہیں ہوئیں، ہر طرف کہا تو خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس زمانے کا دستور تھا جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ انہوں نے بھی ایک جماعت مکہ معظمہ بھیجی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے دعا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور پھر دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ نے آسمان پر 3 بادلوں کے ٹکڑے بھیجے، ان میں ایک بادل کا ٹکڑا سیاہ سفید تھا اور ایک سرخ تھا اور ایک سیاہ تھا، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بادل کے ٹکڑوں میں سے کسی ایک بادل کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے جو کالے بادل کا ٹکڑا تھا اس کو پسند کیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالا بادل خوب زیادہ بارش دے گا، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالے بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا،
اے میری قوم دیکھ لو عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری جانب بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب، کیسا عذاب، ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے، جو ہم مکہ معظمہ سے لے کر آ رہے ہیں، دعاؤں کی صورت میں لے کر آ رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے ہم نے دعائیں مانگی ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ آتا رہا، اور ایک دم اچانک اس میں سے ایک آندھی جو اتنی تیز تھی کہ اونٹوں کو اڑا کر لے گئی۔ اب ان کی سواریاں اونٹ تھی اور وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ اونٹوں کو اس طرح اڑا کر لے گئی جس طرح ایک تنکا اڑتا ہے، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے مضبوط محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا، اور یہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں، بڑے بڑے ان کے قد تھے، کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پوری کی پوری قوم کو اللہ نے ان کے جانوروں سمیت، ان کے مکانوں سمیت، ان کے محلوں سمیت ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔